کبھی کبھی سب سے بڑی حکمت ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں ہم اس کی بالکل بھی توقع نہیں کرتے۔ تو چلیے آج ایک ایسی ہی کہانی سنتے ہیں، ایک ایسے شخص کی جسے سب نے بے وقوف سمجھا، لیکن قسمت نے اسے سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔ یہ قسمت، ذہانت اور حسد کی ایک ایسی داستان ہے جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تو یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایک جسے لوگ پاگل کہتے ہیں وہ شخص چالاک مشیروں کی پوری عدالت سے زیادہ عقل مند ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی اس حیران کن بات کو کیسے ظاہر کرتی ہے۔ ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے بادشاہ کی حکمت کی تلاش سے۔ یہ بادشاہ نیک دل تو تھا، لیکن شاید اتنا عقل مند نہیں۔ وہ اپنے خود غرض درباریوں سے تنگ آ چکا تھا اور سچی دانائی کی تلاش میں تھا۔ مسئلہ پتہ ہی کیا تھا؟ بادشاہ کو سچے مشورے کی پیاس تھی، لیکن اس کے درباری وہ تو بس اپنی تنخواہوں کے لیے کھوکھلی چاپلوسی کرتے رہتے تھے۔ ان کی باتوں میں وہ گہرائی، وہ اثر تھا ہی نہیں جس کی بادشاہ کو اپنی سلطنت کے لیے ضرورت تھی۔ تو پھر ایک دن بادشاہ اسی الجھن سے نکلنے کے لیے جنگل کی سیر کو نکلا، اور بس یہاں سے کہانی نے ایک بالکل غیر متوقع موڑ لے لیا۔ وہیں جنگل کی گہرائی میں بادشاہ کی نظر ایک عجیب شخص پر پڑی جو اکیلے کھڑا خود سے باتیں کر رہا تھا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کمال کے اعتماد سے جواب دیا کہ وہ اس جنگل کو صاف کر کے یہاں ایک عظیم و شان محل بنائے گا اور خود اس کا بادشاہ بنے گا۔ باتیں تو بے تکی تھیں، لیکن اس کے انداز میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ بادشاہ کی اس دلچسپی کو دیکھتے ہی درباریوں کے دل میں سمجھ لیں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے فوراً بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اسے محل لے چلیں، لیکن ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ شخص واقعی پاگل نکلا تو سب کا دل بہلائے گا، اور سب سے اہم بات، ان کے اپنے عہدوں کو اس بے وقوف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن اصل کھیل تو اب شروع ہوا۔ اسی لمحے سے اس شخص کے دیکھنے میں احمقانہ اقدامات نے غیر متوقع طور پر پازیٹیو نتائج دینا شروع کر دیے۔ محل کے راستے پر بالکل اچانک کچھ عجیب ہوا۔ اس شخص نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس افراتفری میں بادشاہ اور اس کے قافلے کو اسے پکڑنے کے لیے اپنا اصل راستہ چھوڑ کر دوسری طرف جانا پڑا۔ دیکھنے میں تو یہ ایک پاگل پن کی حرکت لگ رہی تھی، لیکن اس کا نتیجہ وہ تو بالکل حیران کن تھا۔ جب قافلہ محل پہنچا تو یہ راز کھلا کہ ان کے اصل راستے پر دشمن کی فوج غارت لگائے بیٹھی تھی۔ اس شخص کا ارادہ تو جنگل میں واپس بھاگنا تھا، لیکن اس کے احمقانہ فعل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے انجانے میں پورے شاہی قافلے کو ایک مہلک حملے سے بچا لیا۔ اب بادشاہ تو اس شخص کی قدر کرنے لگا جسے دیکھ کر درباریوں کا حسد وہ تو بس اور بڑھ گیا۔ اب انہوں نے اسے بادشاہ کی نظروں سے گرانے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ ان کی پہلی سازش انتہائی مکاری پر مبنی تھی۔ انہوں نے اس معصوم شخص کو بہلایا اور یقین دلایا کہ دربار کی ایک پرانی روایت ہے کہ کارروائی کا آغاز بادشاہ کو تھپڑ مار کر کیا جاتا ہے۔ ان کا پلان بالکل صاف تھا، بادشاہ غصے میں آئے گا اور اس شخص کو ہمیشہ کے لیے نکال باہر کرے گا۔ اگلے دن جیسے ہی دربار شروع ہوا، وہ شخص بڑی معصومیت سے تخت کی طرف بڑھا اور سب کے سامنے بادشاہ کی گردن پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ لیکن یہاں بھی قسمت کا کھیل دیکھیے۔ درباریوں کا مقصد تو تذلیل اور سزا تھا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ تھپڑ کی شدت سے بادشاہ کا تاج زمین پر گرا اور اس کے نیچے چھپا ایک زہریلا بچھو باہر نکلا۔ اگر وہ تاج بادشاہ کے سر پر رہتا تو اس کی جان جا سکتی تھی۔ ایک بار پھر ذلت کا منصوبہ زندگی بچانے کا سبب بن گیا۔ اپنی پہلی ناکامی پر درباری تو غصے سے جیسے پاگل ہی ہو گئے۔ اب وہ اور بے چین ہو کر اگلی سازش تیار کرتے ہیں۔ اس بار انہوں نے اس شخص کو لالچ دیا اور کہا کہ جیسے ہی بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھیں تم کرسی پیچھے کھینچ لینا۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ بادشاہ اس مذاق سے خوش ہو کر تمہیں آدھی سلطنت انعام میں دے دے گا۔ اس معصوم شخص نے پھر ان کی بات مان لی۔ جیسے ہی بادشاہ بیٹھنے لگا اس نے کرسی پیچھے کھینچ لی۔ درباریوں کا مقصد بادشاہ کو گرا کر ذلیل کرنا تھا، لیکن اصل نتیجہ پھر حیران کن تھا۔ بادشاہ گرنے سے تو بچ گیا، لیکن سب نے دیکھا کہ کرسی کی ایک ٹانگ پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اگر وہ بیٹھ جاتا تو یقیناً بری طرح زخمی ہو جاتا۔ اپنی ہر چال ناکام ہوتی دیکھ کر درباریوں کا حسد انتہا پر پہنچ گیا۔
اب انہوں نے ایک ایسی سازش کی جو پوری سلطنت کو خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ اس بار تو انہوں نے غداری کی حد ہی پار کر دی۔ انہوں نے خفیہ طور پر پڑوسی بادشاہ سے رابطہ کیا اور اسے اپنی ہی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ ان کا گھناؤنا منصوبہ یہ تھا کہ بادشاہ اس پاگل کو فوج کا سپہ سالار بنائے گا، جہاں وہ یقینی طور پر جنگ میں مارا جائے گا۔ میدان جنگ میں جب دونوں بادشاہ ایک دوسرے کے سامنے آئے تو اچانک جھاڑیوں سے ایک خونخوار شیر نمودار ہوا اور سیدھا دشمن بادشاہ پر حملہ آور ہو گیا۔ اور یہ منظر تو بالکل ناقابل یقین تھا۔ اس پاگل شخص نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور سیدھا شیر سے بھڑ گیا اور اپنے دشمن کی جان بچا لی۔ اس کے دل میں دشمنی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف ایک انسان کی جان بچائی۔ اور بس اسی ایک واقعے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ اب آتے ہیں کہانی کے اختتام پر، جو ایک بہت ہی طاقتور پیغام دیتا ہے۔ دشمن بادشاہ اس کی بہادری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً جنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوں دو سلطنتیں امن میں متحد ہو گئیں، اور بادشاہ نے فخر سے اپنی بیٹی کی شادی اسی شخص سے کر دی جسے دنیا بیوقوف کہتی تھی، اور وہ حاسد درباری، انہیں اپنی سازشوں کے بدلے صرف ذلت ہی ملی۔ آخر میں دربار کے ایک بزرگ اور عقل مند وزیر نے اس پوری کہانی کا نچوڑ ان طاقتور الفاظ میں بیان کیا: جسے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو اس پوری کہانی سے آخر ہم سیکھتے کیا ہیں؟ پہلا اور سب سے اہم سبق، سچی نیت شاطر چالاکی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دوسرا کہ قسمت اکثر ایسے پر اسرار طریقوں سے کام کرتی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ تیسرا، حسد کی آگ ہمیشہ جلانے والے کو ہی جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جیسا کہ ہم نے ان درباریوں کے ساتھ دیکھا۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچی حکمت کبھی کبھی سب سے غیر متوقع ذریعوں سے ملتی ہے۔ اور یہ کہانی ہمیں آج کے دور کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں چالاکیوں اور منصوبوں کو سراہا جاتا ہے، ایک سادہ اور مخلص دل آج بھی اصل میں کتنی طاقت رکھتا ہے؟